وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ مقصد تو یہ تھا کہ شارٹ زندگی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، تو شارٹ زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کھانے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پینے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سننے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کمانے سے روکا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، سنت کے مطابق بیٹھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائے، کھانا کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا پڑھ لے۔ دنیا والوں کی نظر میں اس آدمی نے کھانا کھایا ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ فرماتے میرا بندہ اتنا وقت تیرا عبادت میں شمار ہوا ہے۔ ہم رات کو بولو روزانہ آرام سے سوتے ہیں، یہ سونا ہماری ضرورت ہے، چونکہ دن بھر کے ہم نے کام کیے ہوتے تھکے ہیں، تو اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دیر دیر تک جاگنے کے لیے رات نہیں بلکہ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نیت کر کے سو جائے اور فجر کی نماز کے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اور آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی، رات کو سنت کے مطابق سوئے ہیں، دعا پڑھ لی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے ہیں، سونے سے پہلے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے وہ میرے فرشتوں اگرچہ یہ میرا بندہ سویا ہے لیکن اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، اس لیے کہ میرا بندہ میرے محبوب کے طریقے پر سویا ہے، میرے محبوب کی سنت کے مطابق سویا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمانے سے بھی نہیں روکا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے، اس لیے بزنس کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، تو اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، تھکنے کی برکت سے، حالانکہ کمائی ہے دنیا، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں، تو جس بندے پر اللہ محبت کی نظر ڈالے بولو اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اللہ نے کھانے پینے سونے کمانے سے نہیں روکا ہے، لیکن زندگی کا مقصد بھی سمجھایا ہے کہ تمہارا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف پینا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف سونا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف کمانا نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیزیں، اچھے کام کرو گے پھر بھی زندگی گزرے گی، اللہ کو ناراض کرو گے پھر بھی زندگی گزرے گی۔ مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم فجر کی نماز میں آرام سے کبھی نہ سوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلتا۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے پڑوسیوں کو کبھی ہم سے تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہم کسی کا حق دبا کر خوش نہ ہوتے بلکہ اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی پوری فکر کرتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے ماں باپ کبھی ہمارے برے سلوک سے دکھی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی کبھی ہمارے غصے سے ڈرتی نہیں، کبھی ہمارے غصے سے کانپتی نہیں۔ لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔